سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فعل حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ، اپنی رحمت کا صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ سب سے پہلے شکرانے کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اس ذات پاک کا کہ اس نے رمضان المبارک بھی عطا فرمایا اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رمضان شریف مل جانا یہ جہاں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اس کا احترام کرنا، ادب کرنا، روزے رکھنا یہ اس سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ہم نے نہ صرف رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں بلکہ تراویحیں بھی ادا کی، اور اس مرتبہ ہم نے پورے 30 ایام 30 راتوں میں تراویحیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک مکمل سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب یہ تمام تر جو انعامات تھے وہ ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائے تھے، اس پر ہمیں خوشی تو ہے، مسرت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب انسان کبھی اسی امتحان میں پاس ہوتا ہے تو ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے تقسیم اسناد کی۔ میں نے جب گریجویشن مکمل کیا تو ہماری وہ پارٹی ہوئی تھی، تو وہاں پر ہمیں اسناد پیش کی گئی۔ جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تو ہمارا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہوا، اس میں ہمیں جب میں نے مفتی کا کورس مکمل کیا تو اس وقت بھی ایک تقریب منعقد کی گئی اور اس میں ہمیں اسناد پیش کی گئیں۔ اور جس وقت وہ یہ اسناد پیش کر رہے تھے ہمارے بڑے، وہاں پر کہہ رہے تھے کہ بابو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے یہ کورس مکمل تو کر لیا ہے، عالم بن جانا یہ جہاں پر اللہ کا انعام ہے، جہاں پر یہ اس کا احسان ہے، اب اس کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا اصل آپ کا امتحان ہے۔ آپ عالم بن گئے، اب بابو آپ ہلڑ بازی نہیں کریں گے، آپ عام لوگوں کی طرح سڑکوں پہ کرکٹ نہیں کھیلتے پھریں گے، آپ جگہ جگہ پر چوک چوک میں آپ جگہوں جگہوں پر کھڑے ہو کے مجمع نہیں لگاتے پھریں گے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے ان کو نبھانا ہے۔ وہ ہمیں یوں کہہ لیں کہ محاسبہ نفس کروا رہے تھے۔ تعلیم دینے کے بعد، سند دینے کے بعد اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی کچھ ہدایات ہمیں پیش کی۔ اگر ہم نے محاسبہ کیا اپنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان 30 دنوں کی نماز نے مجھے نمازی بنا دیا ہے یا بس رمضان تک ہی تھا کام۔ اگر تو میں ان 30 دنوں کی پریکٹس کے بعد ایک اچھا نمازی بن گیا ہوں تو مبارک ہو، رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ دوسری بات، کیا صحیح معنوں میں جن چیزوں سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا میں ان سے باز آ گیا ہوں؟ روزے کی حالت میں بندہ گالی گلوچ نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، فتنہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بندہ کسی کو روزے کی حالت میں دھوکہ دینے سے بچتا ہے۔ یہ جو منی ہاتھ تھی، کیا اس پر میری پابندی ہو گئی ہے؟ تو اگر ہو گئی تو مبارک ہو جناب، رمضان کی برکتیں حاصل ہو چکی۔ کیا روزے کا اصل مقصد اور روح جو اللہ نے بیان کی تھی لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، کیا وہ مجھے حاصل ہو گئی؟ اگر یہ مجھے حاصل ہو گئی ہے تو مبارک ہو، آپ نے رمضان کی برکتوں کو پا لیا۔ کیا رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نماز تراویح سے اور جو سحری کے وقت مجھے تہجد کا موقع ملا، کیا میں اس سے پابند ہو گیا ہوں نوافل کی نمازوں پر، تہجد کی نماز پر؟ اگر ہو گئے تو مبارک ہو، برکتیں آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ اور کیا میں نے اس ماہ رمضان المبارک میں جو اصل مقصد تھا رمضان شریف عطا کرنے کا تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی جائے، تو کیا میں نے اپنے عمل سے اپنے رب سے بخشش حاصل کر لی ہے؟ اگر ہم نے بخشش حاصل کر لی تو مبارک ہو جناب، آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں مل چکی ہیں۔
میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے ناج البلاغہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اقوال پر مبنی ایک کتاب ہے. فرماتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. عید کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا. کعبے چلے جانا جہاں پر یہ بات ہے، اصل بات کیا ہے؟ کعبے جا کر اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لینا اور اس کے بخشش حاصل کر لینا، یہ اصل مقصد ہے. اپنے رب سے تعلق قائم ہو گیا تو پھر مبارک ہوا. ورنہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ابو جہل بیٹھتا تھا ٹیک لگا کے، ابو لہب بھی وہیں بیٹھتا تھا. کعبے چلے جانا یہ بڑا کمال نہیں، کعبے والے کو جو ہے حاصل کر لینا یہ بڑی بات ہے، اس کو راضی کر لینا یہ بات. اسی طرح فرماتے ہیں عید تو اس بندے کی ہے جس کے روزے قبول کر لیے گئے. پھر فرماتے ہیں اس کی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو، اور ہر دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی گئی، اصل یہی جناب آپ کا عید کا دن، جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی. عربی کے اندر نا جی ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو اشعار کے اندر کہتے ہیں. عرب میں زیادہ تر لوگ حکمت کی باتیں اشعار میں کہتے ہیں. یہ ایسا ایک فن ہے جی، تھوڑی بات کو، بڑی بات کو تھوڑے لفظوں میں قید کرنا، یہ شاعری کا ایک فن ہے. اور عربی تو پھر کائنات کی وسیع ترین زبان ہے، جتنا اس میں آپ بند کر سکتے ہیں معانی کو کسی اور میں نہیں کر سکتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کائنات میں عربی سے زیادہ فصیح زبان کوئی نہیں. ایک عربی شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. کہتے ہیں عید اس چیز کا نام نہیں تم نے نئے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، اس بات کا نام نہیں ہے. عید اس بات کا نام ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، یہ عید ہے جی. جس طرح حضرت علی نے کہا جس دن تو گناہ نہ کرے وہ عید کا دن ہے، اور جس دن اس کی نافرمانی ہو بابا وہ تیرے لیے وعید کا دن ہے. کپڑے پرانے بھی ہوں گے نا تو اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا، وہ پکڑ ہوگی بھائی، ایک اصول ہے. اچھا پھر کہتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن طاب ولا یعود. سبحان اللہ. کہتے ہیں عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو خوشبو لگا لے، خوشبو لگا کے تو چلتا پھرے، یہ عید نہیں. عید اس چیز کا نام ہے کہ تو نے گناہوں سے توبہ کی پھر واپس نہیں لوٹا، گناہوں کی بدبو کو تو نے دور کیا اور نیکیوں کو خوشبو تو نے لگائی. کہتے ہیں یہ ہے جی عید، اس کو عید کہتے ہیں. جو گناہوں سے دیکھیں نا جی، رجوع، پلٹنا یا ہجرت کرنا، سب سے افضل اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف چلے جانا. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ انما العید لمن طاب ولا یعود، جس نے توبہ کی پھر وہ واپس نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک سوال میرے سے کیا گیا، میں یہاں پر عرض کر دوں تاکہ اس کے ساتھ مناسبت ہو جائے. ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی میں نے بڑی مرتبہ نا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، میرے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، میں نے توبہ کر لی، لیکن اب جو ہے نا دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا ہے، اب میں نے توبہ کرنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ خوف ہے میں نے اتنی مرتبہ توبہ توڑی ہے، اب تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے اے ایمان والے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیواری میں توبہ بھنی او مہنگا بے اعتباراں پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا. بندہ جتنی مرتبہ بھی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے، اخلاص سے کرے، پھر ٹوٹ جائے، پھر کرے، پھر ٹوٹ جائے، پھر کرے، رب کعبہ کی قسم ہے 100 مرتبہ بھی توبہ کرے گا نا صدقے دل سے، اللہ 100 مرتبہ اس کی قبول کرے گا. یہ ایک واحد ایسی بارگاہ ہے، یہ واحد ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں کوئی 100 مرتبہ بھی رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارتا نہیں ہے. یہ بارگاہ تو بڑی شانوں والی بارگاہ ہے نا جی. اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا محبوب اگر تیرے در پہ بھی کوئی سائل آ جائے نا تو اس کو بھی نہیں چھڑکنا، جیسا بھی سائل آئے محبوب تو دے نا،
محبوب ہم نے آپ کو اپنے خزانوں کا وارث بنا دیا ہے، محبوب تو دیتا چلا جانا، جھڑکنا نہیں محبوب۔ تو جب محبوب کو یہ کہہ دیا تو نے کسی سائل کو محبوب خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، تو یہ کیسے ممکن ہے میرے رب کی بارگاہ میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، عید ان کی جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں، ان کی عیدیں نہیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کرنے کی اور نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ جن لوگوں نے تراویحاں پڑھی، اس مرتبہ کی تراویحاں تھوڑی سی اوکھی تراویحاں تھیں، اس مرتبہ کے روزے تھوڑے سے اوکھے روزے تھے، لمبے لمبے روزے تھے، ہاں جی، اس مرتبہ کی تہجد کی نمازیں ذرا اوکھی نمازیں تھیں، جن لوگوں نے یہ پڑھی ان سب کے لیے مبارکباد ہے جی، یہ ہے عید، ان کی عید ہو رہی ہے جی۔ جن لوگوں نے باوجود اس کے نمازیں پڑھی ہیں اور باوجود اس کے کہ مشقت ہونے کے باوجود انہوں نے تراویحاں پڑھی ہیں، ان لوگوں کی عید ہے جی۔ پھر کہتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنا توشہ بنا لیا، یہ ہے جی عید۔ تقوی، میں کہتا ہوں جی حضرت جی، منہ کے سرخی پاؤڈر سے دل کا سرخی پاؤڈر کر لیا جائے نا، وہ سب سے خوبصورت ہے۔ منہ کالے نالوں دل کاڑا، یہ پیڑا ہے، ٹھیک ہے، دل کالے نالوں منہ کاڑا چنگا۔ اگر چہرہ کالا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے رنگوں پہ فیصلے نہیں کرنے، اللہ نے تمہاری نیتوں پہ فیصلے کرنے، تمہارے دلوں پہ فیصلے کرنے۔ یہاں پر کیا چیز ہے، یہاں یہ درست ہے کہ بلا بلے بلے، اگر یہ درست نہیں تو بھائی جان پھر جتنے مرضی سرخی پاؤڈر لگا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ فرض سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آہا ہا۔ وہ نا جی کیا کہتے ہیں، قبر کے اندر آج تک کسی بھی محکمے والے نے، نہ لیسکو والوں نے، نہ فیسکو والوں نے، اور نہ کسی اور محکمے نے ابھی تک قبر کے اندر بجلی کا انتظام نہیں کیا۔ قبر کے اندر جو روشنی ہوگی وہ ایک ہی قسم کی روشنی ہوگی، اور وہ ہے تیرے اعمال کی روشنی، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ کی روشنی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علی خان علی رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اس دل کو تو عشق رسول کا چراغ کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس دل کو عشق رسول کا چراغ بنا لے۔ آپ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج تک کسی عاشق رسول کی قبر کو اندھیروں میں دیکھا ہے؟ میں نے جی کبھی کبھی رات کو جب کسی دربار شریف پہ حاضری دینی ہو تو کوشش کرتا ہوں رات 1 بجے کے بعد جاؤں۔ ایک تو پرسکون حاضری ہو جاتی ہے، دوسری خرافات دیکھ کر بندے کا دل نہیں جلتا۔ میں رات 1 بجے بھی نا غازی علم دین شہید کی قبر پر حاضر ہوا ہوں، رات 1 بجے بھی وہاں پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں نے دیکھی ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے۔ اچھا جی، بے شمار طاہر بندگی سرکار ہیں وہاں پر حاضری دی، حضور داتا صاحب ہیں، رات جس مرضی لمحے چلے جائیں آپ کو وہاں پر روشنیاں بھی نظر آئیں گی، اللہ رسول کا ذکر بھی نظر آئے گا، اور قرآن کی تلاوتیں بھی نظر آئیں گی۔ یہ نا جی آپ کے قریب ہی ہے انارکلی۔ انارکلی کے اندر ایک روڈ ہے، وہ کہلاتا ہے قطب الدین ایبک روڈ۔ وہاں پر بر صغیر پاک و ہند کا بادشاہ سو رہا ہے، قطب الدین ایبک۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے نا جی اس کی مزار پر کتے گھومتے تھے، اور چرسی اور تاشیے جو ہے نا جی، تاشیے وہ وہاں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے۔ پھر محکمہ آثار قدیمہ والوں کو شرم آئی، انہوں نے کہا کہ یار اتنی بے شرمی بھی اچھی نہیں ہوتی، بر صغیر پر اس نے حکومت کی ہے، چلو کم از کم اس کا ہم دربار تو بنائے نا جی۔ پھر 4 دیواری انہوں نے بنائی۔ اب باوجود اس کے بہترین انہوں نے 4 دیواری بنا کر بڑا اچھا انتظام کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پر کوئی رونق
وہاں پر کوئی قرآن پڑھتا ہوا اللہ ماشاء اللہ کوئی جا کے فاتحہ کہہ دے. انار کلی سے نا جی یہ داتا صاحب بالکل تھوڑا سا فاصلہ, بندہ 5 منٹ کے اندر پہنچ جاتا ہے. ادھر جا کے دیکھ لیں ایک فقیر کا مزار ہے, وہ عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جو گیا ہے, وہاں پر بھی دیکھ لیں اور ادھر بھی دیکھ لیں, آپ کو دونوں میں فرق پتہ چل جائے گا. جنہوں نے دنیا حاصل کی اور دنیا کی خاطر اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ان کا حشر کیا ہے, اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ان کا کیا عالم ہے. اس مرتبہ 978واں اور سوا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 978 سال اس اللہ کے ولی کو وصال فرمائے ہو چکے ہوں گے, اور 978 سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن اس کے دربار پر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی, اور وہ مسجد کے ملحق ہے, ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ نمازی بھی تھا, وہ عالم بھی تھا. جو بندہ بے نمازی ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا, بے عمل ولی نہیں ہو سکتا. جتنے بھی یہ ہمارے قریب ہے نا جی میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ بھی خطیب رہے, اور پھر یہاں سے آپ تشریف لے گئے تھے بابا فرید گنج شکر پاک پتن. میں یہاں پر بھی ان کے ساتھ آتا رہا ہوں, یہاں پر بھی ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے. یعنی یہ بھی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا جو نمازی بھی تھا. میں بابا فرید کے دربار پر گیا, وہاں بھی ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی بندہ نمازی تھا. اور ساری کائنات کا مرکز, سب ایمان والوں کی ایمان کا مرکز تیرے میرے سونے نبی کا مسجد نبی کو دیکھ لو. ادھر سونے نبی کا دربار ہے, ادھر سامنے مسجد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ والا ہو اور بے نمازی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, اللہ تھوڑی خیر کرے. اب میں 1-2 روایتیں آپ کے سامنے صدقہ فطر کے بارے میں عرض کر دوں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 سا خرما یا جو غلام اور آزاد مرد و عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کی, اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے. یہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس نے عید کی نماز ادا کر لیا وہ اب ادا نہیں کر سکتا, وہ اب پھر بھی ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک روایت میں اور مزید عرض کر دوں. عن الحسن قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على المنبر البصرة فقال اخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير او نصف صاع من قمح. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخر رمضان میں بصرہ کے اندر منبر پر خطبہ دیا, فرمایا اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو. اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا 1 سا خرما یا جو یا نصف سا گیہوں. ٹھیک ہے جی. اس مرتبہ جو مختلف جنہوں نے کم درجے کی گندم کا حساب لگایا انہوں نے 150 روپے رکھا ہے, اور جنہوں نے اچھی جو ہے نسل کی گندم کا حساب لگایا ہے انہوں نے 170 روپے لکھا. میں نے بھی 170 روپے کے حساب سے یہ ساری تفصیل عرض کر دی تھی, اور باہر بھی میں نے لکھا ہوا ہے. یہ کم از کم ہے, کم از کم جو ہے صدقے فطر کی مقدار 170 روپے ہے. یہ کم از کم, پھر اللہ نے جس کو جتنا عطا فرمایا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے. آج صبح فجر کے ٹائم بھی میرے سے سوال ہوا, اور پہلے بھی یہ سوال ہوتا رہا ہے کہ ہمارے غالباً ابھی سلیم صاحب تشریف لائیں کہ نہیں آئے, وہ ہمارے خان صاحب ہیں, ان کی اپنی عمر 70 ہے, 70+ ہیں وہ. ان کے ابا جی ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کی عمر 112 سال ہے. اچھا جی, میں نے ان سے ملاقات کی, وہ پوچھ رہے تھے کہ میرے والد صاحب اب اتنی طویل عمر ہو چکی ہے, اب ان کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. شیخ فانی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جو کمزوری سے کمزوری اس کے اوپر آئے گی. اب 112 سال کی عمر کے بعد بندے جوان تو نہیں ہونا نا, بوڑھے سے بوڑھا ہی ہونا نا. تو ایسا کمزور آدمی جس کے اندر استطاعت نہیں, وہ کیا کرے, وہ بندہ فدیہ ادا کرے, روزے کا فدیہ ادا کرے. فدیہ اس کا ایک روزے کا 1 صدقہ فطر کے برابر. تو اگر 170 روپے کے حساب سے دیکھیں تو یہ بنے گا 5100 روپیہ. ہاں جی, 5100 روپیہ. یہ کم از کم کی میں مقدار آپ کو عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے نا جی, وہ جو کے حساب سے دے, یہ گندم کے حساب سے, پھر جو کے حساب سے دے, وہ فی کس بن رہا ہے 560 روپے کے قریب. اچھا, اسی طرح پھر اس کو ضرب دے لیں گے تو وہ پورے مہینے کا فدیہ بن جائے گا. اچھا, ایک اور سوال ہوا کہ اس مہینے میں میرے سے پورے روزے نہیں رکھے گئے, تو کیا میں اب ان جو روزے میرے سے چھوٹ گئے ہیں میں ان کا فدیہ ادا کر دوں؟
تو اس کا جواب ہے کہ اگر تو آپ کی بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ 15 دن بعد مہینے بعد آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو فدیہ نہ دیں، پھر روزے رکھیں۔ 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد اگر صحت آ جاتی ہے تو پھر اللہ نہ کرے ایسی بیماری، کینسر لگ جاتا ہے جی، اعلان ہو جاتا ہے جی آخری سٹیج کا کینسر، اب اس کے بعد تمہیں ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، تو اس میں پھر کمزوری تری چلی جاتی ہے، پھر ایسی کیفیت کے اندر پھر وہ فدیہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ بندہ روزے رکھ سکتا ہے تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، یہ سوال ہو گیا۔ اور ایک اور سوال، جو صاحب نصاب ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، ہم تو مڈل کلاس سب کے ہیں، تو ہماری تو نسل در نسل ہی غریبوں کی چلی آتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ پروگرام ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی سرمایہ دار افراد ہیں جن کی اولادیں بچپن میں ہی کروڑ پتی ہوتی ہیں، ارب پتی ہوتی ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، تو جو صاحب نصاب ہے اسی کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، جو اس کا ولی ہے وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر ہر مالک نصاب کے اوپر واجب ہے، جس کے پاس، اچھا زکوٰۃ ہوتی ہے جی اس بندے کے اوپر جس کے پاس مال زائدہ نصاب کے مطابق سال گزر جائے، لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ قید نہیں، صدقہ فطر کے لیے یہ قید نہیں، کل بھی اگر آپ کے پاس 80,000 روپے آ گئے نا تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے نابالغ بچوں کے، اپنے جو اس کے زیر تسلط ہیں، اس کے عیال ہیں، ان کی طرف سے ادا کرے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی خود اپنا فطرہ ادا کرے گی۔ ایک غنی آدمی دوسرے غنی کو اجازت دے سکتا ہے، وہ اس کے ادا کر سکتا ہے، غنی کو اجازت دے سکتا ہے، لیکن جب تک اس کی اجازت نہ ہو خود دینے سے ان کا ادا نہیں ہوگا۔ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ماں کے اوپر واجب ہے؟ تو نہیں جناب، ماں کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، باپ کے اوپر واجب ہے۔ باپ فوت ہو جائے تو پھر دادا ادا کرے، وہ دادے کی عیال آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسی کی نسل آ رہی ہے تو وہ دادا ادا کرے گا۔ یہ چند مسائل ہو گئے، باقی میں نے تفصیل سے عرض کر دیے تھے۔ ایک حدیث پاک، اور یہ اب رمضان مبارک کا روزے ہم نے گزارے ہیں، اس کے بعد آنے والا ہے بلکہ آج یکم شوال المکرم ہے، آج کا دن چھوڑ کے نا جی اگلے آپ 6 دن مسلسل روزے رکھ لیں گے تو آسانی رہے گی، ایک وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم ابی ایوب الانصاری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، اس نے جیسے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے۔ دوسری روایت فرمایا جس نے ایسا 6 روزے رکھے گویا اس نے زمانے کا روزہ رکھا، ایک روایت میں اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ ہاں جی، یہ بہترین روزوں میں سے نفلی روزے بھی ہیں، ساتھ چلتے جائیں۔ اب ہو گیا جی ٹائم عید کا، لو جی 2 منٹ کے اندر سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ میرے نمازی سارے الحمدللہ حضور کا صدقہ جانتے ہیں، لیکن میں اپنی یادداشت کے لیے تاکہ مجھے یاد آ جائے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ اور 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر، ٹھیک ہے جی، عام نمازوں کی طرح جس طرح ہم 2 رکھتے ہیں، فجر کی پڑھی ہم نے اسی طرح 2۔ اس میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں، اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں جو تکبیریں واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ سال میں ہم نے یہ 2 مرتبہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ایک بقرعید میں، ایک اس عید میں، تو اس میں ممکن ہوتا ہے کہ 1 آدھ تکبیر زائد ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو پریشان نہیں ہونا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 تکبیروں تک ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم احناف وہ طریقہ کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے ہمارے امام صاحب نے اور ہمارے امام صاحب سے ہم تک پہنچا ہے کہ حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی رکعت کی، 3 دوسری رکعت کی۔ پہلی رکعت کی تکبیریں پہلے ہیں کس سے؟ قرات سے، دوسری رکعت کی تکبیریں بعد میں ہیں قرات سے، پہلی کی پہلے، دوسری کی بعد میں۔ اب پہلی رکعت میں ثنا اپنا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہ، پھر 3 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیروں میں 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نیچے چھوڑ دینے، پھر تیسری تکبیر میں باندھ لینے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ٹوٹل ہو گئی 4 تکبیریں، 1 تکبیر تحریمہ اور 3 اس کی تکبیریں، چوتھی پھر قرات کرنے کے بعد ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، رکوع کی۔ اسی طرح پھر جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، پھر 3 تکبیریں ہم وہ کہیں گے ہاتھوں تک کان یہاں تک اٹھا کے چھوڑ کے، چوتھی تکبیر میں پھر ہم نیچے پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 تکبیریں وہاں پر ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ ہے جی تکبیریں زائد، یہ زائد، پہلے بھی 4 ہو گئیں پھر بھی 4 ہو گئیں، ایک تعدیل ارکان کی تھی اور 3 زائد ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالی خیر کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم خطبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے مولانا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم خطبہ پڑھیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ سارے حضرات نیت کر لیں 2 رکعت نماز عید الفطر،
7 6 تکبیر زائد کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. لو جی کھڑے ہو جاؤ, صفحے سیدھی کر لو.